بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا خیال تو سب کے ذہنوں میں آتا ہے لیکن اس کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ایک سوال تمام مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی یقیناً آتا ہوگا کہ زوال کے وقت عبادت کیوں نہیں کی جاتی، یا زوال کے وقت نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا ہے، اور اس کے علاوہ سورج طلوع ہوتے وقت اور سورج غروب ہوتے وقت نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ ناظرین، نماز اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ ہر مسلمان پر دن اور رات میں 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں بار بار نماز قائم کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جس نے ان نمازوں کے لیے بہترین وضو کیا اور ان کے وقت پر ان کو ادا کیا، کاملہ ان کے رکوع کیے اور ان کے اندر خشوع عاجزی اور انکساری سے کام لیا، تو اللہ عز و جل نے اس کی بخشش کو عطا فرمایا ہے۔ اور جس نے یہ سب کچھ نہ کیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ نہیں چاہے تو اسے بخش دے، چاہے تو اسے عذاب دے۔ اس طرح ایک روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالیہ اسلام سے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کو ایک سے مقرر وقت پر پڑھنا۔ حضرت جناد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ داری میں ہے، اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں خلل ڈالا، اللہ تعالیٰ اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈالے گا۔ اب اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ نماز جنتی اہم عبادت سے زوال کے وقت ادا کرنے سے کیوں منع کیا گیا ہے، آخر اس کے پیچھے کون سی ایسی خاص وجہ ہے؟ حضرت عقبہ بن عامر جہنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 اوقات ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں روکتے تھے کہ ہم ان میں نماز پڑھیں یا اپنے مردوں کو قبر میں اتاریں، جب سورج چمکتا ہوا طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، جب دوپہر کو ٹھہرنے والا سایہ ٹھہر جائے حتیٰ کہ سورج آگے کو جھک جائے، اور جب سورج غروب ہونے کے لیے جھک جائے یہاں تک کہ وہ پوری طرح غروب ہو جائے۔ ان اوقات میں نماز پڑھنے کی ممانعت کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں ان اوقات میں نماز کی ادائیگی سے منع کیا گیا ہے۔ لہذا جب حدیث شریف میں ان اوقات میں نماز کی ممانعت ہے تو مسلمان کی شان یہی ہے کہ وہ ان اوقات میں نماز ادا نہ کرے، وہاں اس کی کوئی اور وجہ ہو یا نہ ہو، یہ حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن چند حدیث صحیح سے اس کی ممانعت کی وجہ سے سامنے آتی ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ صنابی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان نکلتا ہے، یا فرمایا کہ سورج کے ساتھ وہ اس دونوں سینگیں نکلتی ہیں، جب سورج بلند ہو جاتا ہے تو وہ اس آگ سے ہو جائے، پھر جب سورج آسمان کے بیچ میں آتا ہے تو وہ اس سے مل جاتا ہے، پھر جب سورج ڈھل جاتا ہے تو شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے، پھر جب وہ ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے تو اس سے مل جاتا ہے، پھر مر جب ڈوب جاتا ہے تو وہ اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ لہذا تم ان 3 اوقات میں نماز نہ پڑھو۔ شیطان کا طلوع اور غروب کے وقت سورج کے ساتھ مل جانا، اس کے لیے یہ ہے کہ لوگ ان اوقات میں سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے، اس وقت کفارہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ میری بھی پوجا ہو، لہذا وہ سورج اور اس کی پوجا کرنے والوں کے درمیان سورج کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، اور عین اس کے وقت نماز سے ممانعت کی علت بھی حدیث میں منقول ہے۔ فرمایا، کیونکہ اس وقت جہنم بھڑکائی جاتی ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ وقت مشرکین کی عبادت کے اوقات ہیں جو اللہ کے سوا سورج کی عبادت کرتے ہیں، تو ان اوقات میں گو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، لیکن مشرکین کی مشابہت کی وجہ سے مکر وہ اور منع ٹھہری ہے۔ یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ زمین کروی گول ہے اور وہ سورج کے گرد گھومتی ہے۔ اب جو لوگ زمین کے چاروں طرف رہتے ہیں ان کا کوئی وقت اس سے خالی نہ ہوگا، یعنی کہیں دوپہر ضرور ہی ہوگی اور کہیں سورج نکل رہا ہوگا اور کہیں ڈوب رہا ہوگا، پس ہر وقت میں نماز منع ٹھہرے گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر ایک ملک والوں کو اپنے طلوع اور غروب اور استوا سے قرض ہے، دوسرے ملکوں سے قرض نہیں ہے۔ پس جس وقت ہمارے ملک میں زوال ہو جائے تو نماز صحیح ہوگی، حالانکہ جس وقت ہمارے ہاں ذلول ہوا ہے اس وقت ان لوگوں کے پاس جو مغرب کی طرف ہٹے ہوئے ہیں استوا کا وقت، لیکن مشرکین کی مشابہت کی وجہ سے مکر وہ اور منع ٹھہری ہے۔ یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ زمین کروی گول ہے اور سورج کے گرد گھومتی ہے۔ اب جو لوگ زمین کے چاروں طرف رہتے ہیں ان کا کوئی وقت اس خالی نہ ہوگا، یعنی کہیں دوپہر ضروری ہوگی اور کہیں سورج نکل رہا ہوگا اور کہیں ڈوب رہا ہوگا، بس ہر وقت میں نماز منع ٹھہرے گی۔ اس کا جواب یہ ہے، غرض ہے دوسرے ملکوں سے غرض نہیں، پس جس وقت ہمارے ملک میں زوال ہو جائے تو نماز صحیح
رہی ہوگی، حالانکہ جس وقت ہمارے ہاں زوال ہوا ہے اس وقت ان لوگوں کے پاس جو مغرب کی طرف ہٹے ہوئے ہیں استوا کا وقت راز ہو جاتا ہے۔ جب سورج کسی وقت میں ہوا خاصی نہ کسی ملک میں اس وقت استوا ہوگا، اور کسی ملک میں اس وقت طلوع ہوگا، کسی نہ کسی ملک میں غروب، تو شیطان سورج سے جدا ہو کر ہوگا بلکہ ہر وقت سورج کے ساتھ رہے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک جو شیطان سورج پر مطمئن ہے وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے اور سورج کے ساتھ ہی ساتھ پھرتا رہتا ہے، لیکن جدا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ سورج کے ساتھ ہی وہ ہماری سمت سے ہٹ جاتا ہے اور مشرقوں کی عبادت کا وقت ہمارے ملک میں ختم ہو جاتا ہے اور ہمارے لیے نماز کی ادائیگی اور عبادت کرنا بیچ ہو جاتا ہے۔ گو نفس المرا میں وہ سورج سے جدا نہ ہو، اس لیے کہ ہر گھڑی کہیں نہ کہیں طلوع و غروب اور استوا کا وقت ہے۔ اب نماز کی خشوع خضوع کے حوالے سے چند روایت پیش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن شخیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام کے سینے انور سے رونے کی آوازیں اس طرح آ رہی تھی جیسے ہندیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے۔ حضرت علی بن حسین رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مذکور ہے کہ جب آپ وضو کرتے تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا، گھر والے پوچھتے آپ کو وضو کے وقت یہ کیا ہو جاتا ہے؟ فرماتے کیا تمہیں معلوم ہے میں کس کے سامنے کھڑے ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں؟ حضرت مسلم بن یسار علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے کہ جب وہ نماز کے ارادہ فرماتے تو اپنے گھر والوں سے فرماتے گفتگو کرو میں تمہاری باتیں نہیں سنتا۔ انہی کے بارے میں مروی ہے کہ ایک دن بصرہ کے مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مسجد کا ایک کونا گر گیا، لوگ وہاں جمع ہو گئے لیکن آپ کو نماز سے فارغ ہونے تک پتہ نہ چل سکا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ اہلی میں منظور و قبول